نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے دن کے بہترین اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کی رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن یا رات کو یاسین پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن صبح کی فرض نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے تو اس کے گناہ خواہ سمندر کے برابر کیوں نہ ہوں معاف ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوتے تو دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے بعد قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اسے مصائب اور برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1000 اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف فرمائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کے لیے شہادت دوں گا اور شفاعت کروں گا۔ 300 مرتبہ پڑھنا کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ نیز جمعرات بعد مغرب سے شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے تو اس کے 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جو شخص شب جمعہ کو سورۃ کہف پڑھے گا اس کے قدم اور آسمان کے درمیان ایک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشن ہوگا، اور 2 جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ علماء کرام جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنا سنت قرار دیتے ہیں۔ جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کا پڑھنا بھی ثابت اور بڑے فضائل میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس کی تاکید فرمائی تھی۔ جمعے کے دن غسل کرنا، چہرہ بنانا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا تو عموماً ہی کیا جاتا ہے۔ اگر ان کاموں میں سنت کی نیت کر لی جائے تو